زکات ہم اور آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکات کے مستحق کون ہیں، کن کو دیا جائے؟ اور ہر سال لوگ یہ ضرور امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انسان فطرہ کتنا ہو، حالانکہ نہ امام صاحب بازار جاتے ہیں، نہ چوک پہ جاتے ہیں، نہ چوراہے پہ جاتے ہیں، مگر ہاں ذمہ داری بنتی ہے۔ جو آپ نے پوچھا ہے، مجھے جہاں تک کہ معلوم ہے کہ فطرہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کو ہی اگر لیں، میرے علم میں جیسا کہ ہے کہ 35 روپے کلو گیہوں، اگر کم ہو تو کم ہو، اس حساب سے 76 روپیہ پر آدمی پر آئے گا۔ اب 76 نکالے 80 نکالے، ہم کو جہاں تک علم ہے کہ 35 روپے کلو گیہوں ہے، اگر کم ہوگا تو کچھ کم جائے گا۔ یہ بات رہی فطرہ، زکات۔ تو زکات فرض ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری، یا اتنا مقدار کا رقم، مطلب کہ 52.5 تولہ کسی کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں ہے، اس پہ زکات فرض ہے۔ کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا میں سے 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، 4 تولہ ہے، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی میں سے 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، 30 تولہ ہے۔ اب بات یہ آئی کہ نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، اب ہم کیا کریں؟ میرے دوست، ان دونوں کا رقم کو دیکھ لیجئے، ان دونوں کا رقم آ جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے، تو پھر آپ پر فرض ہے۔ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر کتنا میں 7.5 تولہ سونا آتا ہے، وہ مقدار کا رقم آپ کے پاس موجود ہے، جس پہ 1 سال گزر گیا ہو، 1 سال گزر گیا ہو، تو آپ پر زکات فرض ہے۔ اب زکات فرض کس پہ ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ اور آج کل مدارس والے لوگ مان کے چلیے کہ لوگوں پر بہت احسان کرتے ہیں، ان کے دم حلق سے کھینچتے ہیں جبڑا، ورنہ بہت ایسے لوگ ہیں، زیادہ پرسنٹیج وہ ہے جو اپنے زکات کو خود کھاتے ہیں، وہ زکات کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ اپنی زکات کو خود کھاتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو مدارس والوں نے احسان کیا، وہ آ کر کے ہم سے طلب کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہے، مولانا صاحب کو دیکھیں کہ نمازیں پہ ہاں دربار کا بند کرو، کسی بچے کو کہنے کہ کر دو، کہ گھر میں کوئی نہیں، ابو نہیں ہے۔ میرے دوست، انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جن کے اوپر فرض ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جو 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ سونا یا چاندی ہے، اس کے مقدار جو رقم رکھتے ہو، ان کے اوپر فرض ہے، یا اتنا مال، مگر دیا کن کو جائے گا؟ انما الصدقات، یاد رکھیے گا، صدقہ کی 2 قسم ہے، ایک ہے صدقہ نافلہ جسے ہمارا خیرات کرتے ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ جسے ہمارا زکات کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر کون لوگ ہیں؟ تو کتابوں میں آیا ہے کہ فقیر وہ لوگ ہیں، فقیر
وہ ہیں، جملہ پہ غور کیجئے، فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہیں جن کے پاس نہ 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا، اس سے کم ہے، اس سے کم میں ہے، وہ فقیر، شریعت اسے فقیر کہا۔ ایک جملہ یہاں پہ اور یاد رکھیے، ہم لوگ کٹگری چنے میں تو فقیر کون؟ فقیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے شیخ ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے ہمارے برادران ہیں، کوئی بھی جو نصاب تک نہیں پہنچتے وہ فقیر کی جماعت میں شامل ہے۔ ہاں تو فقیر وہ ہے جو اس سے کم ہے۔ کتابوں میں آیا کہ اگر کسی کے پاس ایک وقت کھانے کا انتظام ہے تو اس کو سوال کرنا، مانگنا یہ حلال نہیں ہے، مانگنا حلال نہیں ہے۔ فقیر کون ہے؟ جن کے پاس وہ مقدار نہیں ہے، وہ فقیر کے کٹگری میں ہے۔ مگر شریعت محمدیہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا کا انتظام اس کے پاس ہے تو اس کو سوال کرنا، کسی سے مانگنا یہ حلال درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں کسی نے اگر دے دیا، کسی نے دے دیا وہ لے سکتا ہے، اب دینا جائز ہے، اب وہ لے سکتا ہے، مگر خود سے وہ مانگ نہیں سکتا۔ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہے ہی، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ مسکین ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس آیت کریمہ میں 8 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، جن کو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آج کے فی زمانہ، آج کی تاریخ میں اب ان میں سے 3 لوگ ختم ہیں، یعنی کہ منسوخ کر دی گئی۔ 5 ایسے بھی ابھی ہیں جن کو ہم اور آپ دے سکتے ہیں۔ مدارس فی سبیل اللہ، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ میرے دوست، تو میں نے یہ بات ابھی کہی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، 10واں پارہ آیت نمبر 34 کی، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونا چاندی جوڑ کر کے رکھتے ہیں فی سبیل اللہ اور خیرات زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تبارک و تعالی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر آگے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ جہنم کی آگ ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ہی انہیں ہی جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ والذین یکنزون، داغا جائے گا، اور اس کے بعد آگے آیا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہے گا مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، تاکہ سنو جس مال کو تم سجا کے رکھتے تھے سلا کر، وہی مال ہے، اور بچا کے رکھو، سجا کے رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرو۔ یہ بات کب ہوگی؟ قیامت آنے کے بعد، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تب۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم اور آپ جب 2 دن 4 دن 5 دن اگر کوئی نہ نہائے، کسی کو عادت ہے روزانہ، کسی کو 2 دن 3 دن اگر وہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے
बू आने लगती है। इसी तरीके से जब वो नहाता है तो उसका बदन साफो शफाफ होता है। जब माल पर, याद रखिएगा, ज़कात फर्ज होने के लिए साल का गुजरना लाजिम और जरूरी है। अगर साल नहीं गुजरा, आज 1,00,000 रुपया कमाए हैं तो आज वो फर्ज नहीं है। अब 1 साल तक शरीयत मोहम्मदिया यही तो है। इनकम टैक्स का मामला अलग है कि आप जितना कमाए हैं सबका टैक्स आपको देना है। सरकारी दफ्तर में जितना कमाए हैं सबका टैक्स आपको देना है, इनकम टैक्स। मगर शरीयत मोहम्मदिया में ये नहीं है। आपने कमाया 5 लाख है, अब खर्चा कर दिया 5.25 लाख रुपया, तो आपके सर पर फर्ज है ही। जितना बचा और उसमें साल गुजर गया तब जाकर के ज़कात किया जाए। तो जब साल भर जो पैसा हमारे और आपके पास होता है, तो ये ज़माने फुतूर का जो मैल उस पर जमा होता है, उसी को साफो शफाफ करने के लिए कहा गया कि ज़कात की अदायगी करो, ज़कात की अदायगी करो। मेरे दोस्त, ज़कात देने से हमारे और आपकी नजर में वो 2.5 रुपया है, 100 में 2.5 रुपया निकालना है। अब ये कहेंगे कि वो 2.5 रुपया से क्या होने वाला है, मगर नहीं। ऐसे ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर रखा है, मालो असलाफ दे करके। जब वो निकालते हैं, जब अपने मालो असलाफ को ठीक से हिसाब करने लगे तो उनका कलेजा घुटने लगता है कि हम इतना दें, हालांकि वो माल उनका है ही नहीं, वो मिस्कीन का है, फकीर का। अगर किसी ने ज़कात की अदायगी न की तो दर्दनाक अज़ाब है, जहन्नम की सजा है। मगर ये कब? क़यामत आने के बाद। मगर मरने के बाद किताबों में आएगा जो ही इसको कब्र में डाला जाएगा तो जो बखील है, जो ज़कात की अदायगी नहीं करता, खुद खाता है, तो वो माल जिसको वो यहाँ सजा के रखा था, बचा के रखा था, बाहिफाजत रखा था, जो ये कब्र में उसको व्यवस्थित किया जाएगा, डाला जाएगा, रखा जाएगा, वो अज़दहा, वो माल जो है अज़दहा बनेगा, सांप बनेगा। अब बनने के बाद उसके नाक पे आगे डंक मारेगा, वो उसको चूसेगा, वो मैयत कहेगा आप मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ताकि छोड़ दो। दुनिया में तुम हमको नहीं छोड़े, हम यहाँ कैसे तुमको छोड़ो? दुनिया में तुम हमको छोड़े नहीं, सीना से लगा के रखे, अलमीरा में बंद करके रखे, ताकि तुम क्या हो? ताकि वही माल जिसको तुमने अलमीरा में पैक करके रखा था, वही माल जिसकी तुमने हिफाजत की थी, वही माल जिसकी तुमने ज़कात की अदायगी न किया था, काश अगर तुम ज़कात की अदायगी कर दिए होते तो तुम कब्र में इस अज़ाब से बच, इस सजा से बच जाते। वो नोच नोच के फेंकता होगा, मगर कहेगा मुझे कहाँ भगा है, दुनिया में तो हटाया नहीं, दुनिया में तो अलग किया नहीं, जिसका जो हक था उसको दिया नहीं, हमको उसके पास जाने ना दिए, अब किसके पास तो मुझे भेज रहे। इस तरीके से वो परेशानियों में मुब्तला होगा, कब तक? जब तक क़यामत ना आ जाए। इसलिए मेरे प्यारे दीनी भाइयों, ज़कात की अदायगी जरूरी है। ज़कात अदा करने से आपका माल साफ होता है, पाक होता है। ज़कात की अदायगी करने से आपके माल में अल्लाह तबारक व तआला और खैर बरकत अता फरमाता है। इसलिए ज़कात की अदायगी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। खैरात अलग चीज है, अगर आप देंगे तो आपको सवाब होगा, ना देंगे तो नहीं होगा। मगर ज़कात अगर नहीं देंगे तो रोज़े क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, ये कहते हुए कि मेरे तकरीर के दरमियान किस तरह कोई लफ्ज़ हो चुकी हो, मैं आप तमामी दीनी भाइयों को गवाह बना कर तौबा करता हूँ। साथ में आप लोग भी तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी
باللزم وتوب إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وآخر دعوانا